بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کبھی کبھی میرے دل میں کچھ عجیب عجیب باتیں آتی ہیں. مثلاً دیکھیے، حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، خدا مجھے دکھا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا نے دکھایا نہیں. صوفیوں نے دیدار الہی کا بہت زیادہ چاہا، مگر وہاں بھی ان کو دیدار الہی ہوا نہیں. تو میں نے سوچا کہ سارے انسان جن کو اللہ نے انسان بنایا تھا، وہی چاہتے رہے کہ جو بڑا خالق ہے اس کو میں دیکھوں، لیکن خدا نے کبھی اس کو دکھایا نہیں. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی میں پیغمبر پر کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، ایک عام بات کے طور پر، کہ انسان نے یہ تو چاہا کہ خدا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دیر اینڈ دیر اس کا جواب نہیں دیتا، مختلف شکلوں میں وہ جواب دیتا ہے. مثلاً یہ جو ہے معاملہ دیدار الہی، دیکھیے اللہ کی رحمت کی بہت دور بات ہے کہ جس کو انسان کے روپ میں پیدا کیا اور اسے چاہا کہ وہ دیکھے اپنے خالق کو، لیکن اللہ اس کو دیکھنے کا موقع نہ دے. کسی شاعر نے، بہت ہی صوفی قسم کا شاعر تھا، وہ یہ کہا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ میزباں ہو جسے وہ مہمان ہو جسے میزبان نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے واقعے میں اشارے کی زبان میں بتا دیا تھا کہ تو مجھ کو کہاں دیکھے گا. موسیٰ کا جو واقعہ قرآن میں ہے، بائبل میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، قرآن میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن لوگ جو ہے فنی باتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں. تو خدا نے اس سوال کا جواب دیا تھا، وہ موجود ہے قرآن میں بھی، لیکن جس زبان میں انسان چاہتا تھا اس زبان میں نہیں ہے. خدا کے اپنے اسلوب میں سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ہاں، ایک ڈیمونسٹریشن دیا اللہ تعالیٰ نے،
جب موسیٰ نے کہا کہ خدا مجھے دکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیمونسٹریشن دیا. ڈیمونسٹریشن وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی. طور پہاڑ پر سارا سینا میں, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. That was demonstration how you can see God Almighty. اس کا ترجمہ پڑھیے. موسیٰ نے کہا اے رب مجھے تو دکھا, میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف, اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھ کو دیکھ لو گے. جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ان کو ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. دیکھیے یہ ہے اللہ کا جواب. وہ جواب یہ ہے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے کہ انسان مجھ کو انڈائریکٹ وے میں دیکھ سکتا ہے, ڈائریکٹ نہیں. ڈائریکٹ نہیں. یہ تھا جواب. تو جب میں بولتا ہوں آج کل کا سائنٹیفک دور میں جو چیزیں وجود آئی ہیں اس پر بھی بولتا ہوں میں, تو وہ مجھے بالکل یہی یاد آتا ہے کہ خدا کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں, وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا. اللہ نے جب بنایا یونیورس کو تو اس کے ڈفرینٹ پارٹ جو تھے, ڈفرینٹ حصے, ہر ایک کو اس کا جو فنکشن تھا اس کو بتا دیا. تو بتانے کی جو شکل ہوگی اوریجنلی وہ تو بہت ہی اعلیٰ شکل ہوگی, لیکن جب میں بولتا ہوں مائک پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں اور میری آواز ماڈرن سائنٹیفک جو کمیونیکیشن کے جو طریقے بنے اس سے ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے اوباما, تو انہوں نے ایڈریس کیا تھا مصر سے, غالباً کہاں سے ایڈریس کیا تھا, مصر, جامعہ ازہر سے. تو ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ وہ بولے تھے ازہر میں, کائرو میں, لیکن ان کی آواز اسی وقت شاید دنیا میں سنی جا رہی تھی.
تو میرے لیے وہ پوٹینشیل طور پر, اگرچہ ایکچوئل طور پر نہیں, وہ سسٹم موجود ہے. تو جب یہ میرے ایسا انسان جب ایڈریس کرتا ہے تو پوٹینشیل طور پر وہ ایک یونیورسل آڈینس کو ایڈریس کر رہا ہے. اوباما نے ایکچوئل طور پر یونیورسل ایڈریس کو ایڈریس کیا تھا, لیکن آج ہمارے سارے انسان بھی پوٹینشیل طور پر سارے یونیورس کے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. تو اسی کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے جو اللہ نے کیا یا کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کسی بہت ہی ہائی اسٹیج سے, کوئی بہت ہائی اسٹیج جس کو ہم صرف کنسیو کر سکتے ہیں, ایک ہائی اسٹیج سے وہ اپنی تمام مخلوقات کو جو پورے یونیورس میں پھیلی ہوئی ہے حکم دے رہا ہے, ان کے فنکشن کو بتا رہا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ بے شک تم دیکھ سکتے ہو اپنے کریٹر کو, بے شک تم دیکھ سکتے ہو اپنے کریٹر کو, لیکن بالواسطہ انداز میں, ڈائریکٹ طور پر نہیں. پھر خدا کی کتنی بڑی عظمت ہوگی, اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ پورے مشیرے یونیورس کو اس نے اس کا ڈیمونسٹریشن بنا دیا. یہ جو مٹیریل یونیورس ہے وہ پورا کا پورا اس کا ڈیمونسٹریشن ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے سائنس نے یہ بتایا ہے, بہت لمبے یعنی فزیکل ورلڈ میں بہت لمبے مدت سے ریسرچ چل رہی تھی. آخر میں انسان نے جانا کہ ہماری مٹیریل ورلڈ سب کی سب مٹیریل پارٹیکل کا مجموعہ ہے. یہ مٹیریل پارٹیکل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہاں تک کہ جب ان کو آپ تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیہ کرتے کرتے اب آخری ذرے تک پہنچتے ہیں. جس کو قدیم زمانے کے متکلمین جز الہیات کہتے تھے, لیکن اس کا بھی تجزیہ ہو گیا. اب تجزیہ ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ آخری جو پارٹیکل ہے مادی یونیورس کا وہ ہے سب ایٹمک پارٹیکل. اور سب ایٹمک پارٹیکل آپ دیکھ نہیں سکتے, نہ کسی دوربین سے نہ کسی خوردبین سے, صرف کنسیو کر سکتے ہیں. لیکن سب ایٹمک پارٹیکل کو آپ اس کے ایفیکٹ سے جان پاتے ہیں. یعنی آپ کا جو دیدار کائنات ہے, آپ کا جو دیدار کائنات ہے وہ پہنچتا ہے سب ایٹمک پارٹیکل تک. وہ کیسے کہ سب ایٹمک پارٹیکل جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے, وہ ٹھہرا وہ نہیں ہے, وہ روٹیٹ کرتا ہے. روٹیٹ کرتے ہوئے وہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن وہ روٹیٹ کر رہا ہے اور ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. وہ جو ہیٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں, کر پاتے ہیں. یعنی انڈائریکٹ وے میں آپ تخلیق کو دیکھ پاتے ہیں, ڈائریکٹ وے میں نہیں ہے.
تو اسی طریقے سے انڈائریکٹ وے میں انسان خدا کو بھی دیدار کر سکتا ہے. یہ سب کس نے بتایا ہے؟ سائنس نے. سائنس یعنی نیچر کی جو ریسرچ ہوئی نیچر میں، سائنٹیفک ریسرچ، وہ یہاں تک پہنچتی ہے. تو جب میں سوچتا ہوں تو میرا عجیب غریب احساس ہوتا ہے. اللہ نے، یعنی خالق نے اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے محروم نہیں کیا. لیکن دیدار کیسے ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ وے میں. تو آپ خالق کے لا آف نیچر کو سمجھیے، پھر آپ اللہ کے دیدار کر پائیں گے. آپ چاہتے ہیں دیکھنا اپنے انداز سے، جس طرح پیڑ کو دیکھ رہے ہیں اس انداز سے، اس طرح آپ دیدار نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ کو یہ دیدار ہوا انڈائریکٹ وے میں. تو موسیٰ گر پڑے سجدے میں. وہ جو دیکھیے وہ خر موسیٰ جو ہے گر پڑے. وہ کیا تھا؟ سجدے میں گرنا تھا. وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن بھی آتا ہے کہ خر موسیٰ صعقہ، موسیٰ گر پڑے. وہ گر پڑے جو تھا وہ سجدے میں گر پڑنا تھا. تو کیسی عجیب چیزیں ہیں جو اللہ کی کتاب میں غور و فکر سے آپ جان پاتے ہیں. جس نے کائنات کی تخلیق کی ہے، کائنات کو بنایا ہے، اسی نے ایک کتاب بھیجی ہے انسان کی طرف، اب وہ ہے قرآن. تو جو لوگ قرآن کو پہنچاتے ہیں لوگوں کو اوپر، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں. بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دیکھیے، صرف عربک ٹیکسٹ جو ہے وہی پہنچانا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پہنچانا. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں کریں، لوگوں کی اپنی زبان میں، اور وہ اتنا ایسا ترجمہ ہو جو لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. تو لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں قرآن کو پہنچانا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام، ان کو بہت زیادہ ثواب دے، بہت زیادہ ثواب دے. دنیا میں اپنی برکت دے اور آخرت میں اپنی جنت میں ان کو داخل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ کی سب سے
بڑی نعمت یا سب سے بڑا ریوارڈ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا. باقی دوسری جتنے بھی انعام ہوں گے یا ریوارڈ ہوگا وہ اس سے نیچے درجے کا ہوگا. تو آخر ایسا کیوں؟ خدا کو دیکھنا ہی کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں نے اس پر غور کیا ہے، اس حدیث پر، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آخرت میں بھی براہ راست دیکھنا ممکن نہیں ہوگا. انڈائریکٹ وے میں آپ وہاں بھی دیکھ پائیں گے. یہ خدا کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اس کی بھی ایک مثال کام کرتی ہے کہ سورج جب پوری شان کے ساتھ نکلا ہوا ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں پاتے، اس کو آپ انڈائریکٹ وے میں دیکھتے ہیں. تو حدیث میں جو اللہ کو دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، میری اپنی سمجھ سے وہ انڈائریکٹ وے میں دیکھنے کی بات ہے. واللہ عالم بالصواب. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے خدا کو دیکھنا؟ یقین کی آنکھ سے دیکھنا، جی اس آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. جب آپ یقین کی آنکھ سے دیکھ پائیں گے کہ یہی وہ خدا جس پر ایمان لایا تھا میں، جس کے لیے میں قربانی دی تھی، یہی خدا ہے، یہ خدا ہے. خدا اس سے پہلے میں نے تجھ کو بغیر دیکھے مانا تھا، آج میں تجھ کو دیکھ کے مانتا ہوں. لیکن وہ دیکھنا کس طرح کا ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی انڈائریکٹ وے میں ہوگا. پھر بھی اگرچہ شب دیدار ہوگا، وہ شب دیدار، لیکن وہ پھر بھی انڈائریکٹ وے میں ہوگا. یہ یعنی جو عام طور پر جو مفسرین کا، محدثین کا ماننا ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ دیکھے گا، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈائریکٹ وے میں ہوگا. اس طرح سورج کو آپ انڈائریکٹ وے میں دیکھتے ہیں. مولانا انڈائریکٹ وے میں تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر جنت میں اور اس میں پھر فرق کیا رہے گا؟ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. لیکن دیکھیے، یقین کے بہت درجے ہیں. یقین کے بہت درجے ہیں. جو یقین کے جس درجے سے آپ وہاں جنت میں دیکھیں گے وہ بہت اعلیٰ ہوگا، دنیا کے درجے سے بہت اعلیٰ ہوگا. جیسے میں امریکہ گیا تو وہاں میں گیا اٹھ کے اس میں پلیٹیریم میں، تو پلیٹیریم میں جو سولر سسٹم دکھایا ہے وہ اتنا زیادہ عجیب تھا کہ دیکھ کر مجھے میری آنکھیں بند ہو گئی. تو پلیٹیریم میں جو دیکھا میں نے سولر سسٹم کو، وہ میں نے دیکھ چکا تھا پہلے کتاب میں، لیکن وہ دیکھنا اور تھا، وہ دیکھنا اور تھا. فرحت صاحب بتا رہے تھے کہ کیوں خدا کو دیکھنا کیوں سب سے عظیم نعمت ہوگی، لذت ہوگی. تو اب اگر دنیا میں بھی اگر کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر تاج محل ہے، لوگ دیکھ کے بالکل ششدر رہ جاتے ہیں، ان کی زبان سے اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. تو آپ اسے کروڑوں کروڑوں گنا آپ بڑھا لیجیے، جب خدا جیسی باکمال ہستی کو دیکھے گا
انسان تو اس کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ نظر آئے گی. تو اب انسان کی تخلیق ہے, کائنات کی تخلیق ہے, مطلب خدا کتنا زیادہ باکمال ہوگا, اس کو دیکھنا تو اس سے بڑی لذت اور کیا ہو سکتی ہے. مولانا پہلے مطلب in this age we cannot see God because God wants us that we should discover him, but in hereafter when everything would be disclosed تب بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے. بھائی حدیث میں تو ہے دیکھ پائیں گے, لیکن مجھے سمجھتا ہوں کہ وہ شبہ یقین ہوگا, وہ درجہ یقین نہیں ہوگا. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سچ مچ دیکھیں گے ہم ایسے ہی جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میری ذاتی رائے ہے کہ وہ شبہ یقین کا درجہ ہوگا. Maulana, here we sometimes feel that we can communicate with God. So there will we have communication, like we are speaking to him at a higher level, even if we don't see him, but can we communicate with him? بھائی دیکھیے, میرے پاس جو آخری لفظ ہے وہی ہے شب پریزنس. شب پریزنس پریزنس لٹریچر میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا یا ہو سکتا ہے. پریزنس ہوگا لیکن وہ شب پریزنس ہوگا. اگرچہ علماء صوفیہ اس کو ریئل پریزنس کے معنی میں لیتے ہیں. ریئل پریزنس, میں ذاتی طور پر شب پریزنس لیتا ہوں. مولانا اسی لیے کیا وہ ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے, ایسے حدیث میں آیا کہ ہر بار ایک خدا جب آخرت میں جنت میں دکھائیں گے اپنے آپ کو تو خدا کا جلوہ نیا جلوہ ہوگا. ہاں یہ بہت صحیح کہا آپ نے. ہاں وہ شب پریزنس کے مختلف اسٹیجز ہوں گے. جی, کیونکہ اگر ایک ہی بار میں دکھا دیں گے تو انکریمنٹل وہ کیسے ہوگا اس کا. وہ شب پریزنس کے درجے ہیں, اسٹیجز ہیں. مولانا ایک سوال آیا ہے کراچی سے مس دانیہ مصطفیٰ کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I have a question that why was the ancient Eastern world failed to come up, why the ancient Eastern world failed to come up with the scientific discoveries. جو scientific discoveries ہیں وہ جو ancient Eastern world تھا اس دوران کیوں نہیں وہ ڈسکور ہو پائی, بعد میں ہی کیوں ڈسکور ہوئی scientific discoveries. بھائی یہ تو آسٹین نے کہا ہے کہ جو وہ اٹیلین سائنٹسٹ تھا, کیا نام, گلیلیو کو فادر آف سائنس بتایا. یہ تو پروسیس تھا, چل رہا تھا. اس کا کلمنیشن تھا دوربین کی ایجاد. جب دوربین ایجاد ہوئی تب اس نے جو کام کیا گلیلیو نے, وہاں سے آ کے وہ کنیکشن ہوا. یہ تو ہر سائنس میں ہوتا ہے, ہر سائنس میں. ایک کامنٹ آیا ہے شبزانہ احمد کا, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا کامنٹ ہے, I believe Allah is found in his creation. That is the proof of Allah and his work and his simple existence. When arguing with atheists, it never seems to register that intelligent design is exactly just that. مولانا ایک ابھی جیسے کویشچن آیا تھا کہ ایسٹرن ورلڈ نے کیوں سائنٹیفک ڈسکوریز پہلے نہیں کر پائے, وہ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے تھے اس میں. تو مولانا کہیں قرآن میں ایک یاد آ رہی ہے آیت کہیں پڑھا تھا کہ دا پیپل دیٹ ہو, جو آپ سے پہلے جا چکے جو قومیں وہ کہیں زیادہ ایڈوانس تھے, ایسی کچھ باتیں. بٹ سی دیئر اسٹیٹ, دے آر ناؤ
नथिंग दे आर नाउ डस्ट या समथिंग ऐसे ऐसे करके है. तो ये जो इंडिकेशन है ये किस तरह की के एडवांसमेंट के बारे में इंडिकेशन था? मौलाना वो आयत है, अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व अतारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरू. देखिए यहाँ पर दीदार खुदा का जिक्र नहीं है, इस आयत का दीदार खुदा से ताल्लुक़ नहीं है. आप किसी भी तफसीर में देख लीजिए, दीदार खुदा यहाँ का बख्श नहीं है. मौलाना वो दीदार खुदा की बात नहीं करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुरान नहीं, जो आयत दीदार खुदा के बारे में नहीं है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं. नहीं, एक सवाल अभी आया था कि कदीम ज़माने में कौमें क्यों एडवांस नहीं हुई साइंस में, तो वो ये कह रहे हैं कि वो तो हमेशा कोई भी दरियाफ्त थ्रू प्रोसेस होती है. चूटी को भी इंसान ने जाना एक लंबे प्रोसेस के बाद. ये नहीं हो सकता कि अचानक एक ही दिन आप जान लें, वो तो प्रोसेस चलाना पड़ेगा. मौलाना उनका सवाल ये था कि वो जो पहले की कौमों को रेफर करती है आयत एडवांसमेंट के मामले में, तो वो एडवांसमेंट क्या थी, किस मामले में वो एडवांस थे? वो ये दीवार के बने में थी, अमरू भाई बिल्डिंग बनाई इस बारे में. वो साइंटिफिक एडवांसमेंट में नहीं है. मौलाना एक कमेंट आया है साजिद अहमद खान साहब का नागपुर से. उन्होंने लिखा है, अल्लाह का अपने बंदों से अपने रसूल के ज़रिए ये फरमान है कि आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं उनसे करीब हूँ और उनकी पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं. इस बात पर हमें यकीन है कि हमारा रब हमसे वाकई करीब है. देखिए इस आयत का ताल्लुक उस मसले से नहीं है, ये खुदा की दीदार से के मसले से, बल्कि इंसान की दुआओं को सुनना, इंसान की ज़रूरत को पूरी करना, इंसान की हाजत को पूरी करना, इस मसले से है. मौलाना फैसलाबाद से मोहम्मद उमर आवान साहब का सवाल है. वो आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वन ओवरकम फीलिंग्स लाइक हेट, फियर एंड एंगर, especially when it starts occupying one's mind and starts interfering in one's daily life? भाई ये तो इबादत है, जो लोग इसको इबादत समझे उन्हीं को मसला है. हेट से बाहर आना, पॉजिटिव थिंकिंग में जीना, ये इबादत है. मुश्किल है कि लोग उसको इबादत जानते नहीं, इसलिए मुश्किल लगता है उनको. लोग इसको दूसरों से नफरत न करें, दूसरों से प्यार मोहब्बत करें, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करें, ये तो आयन इबादत है. चूँकि लोग इसको बतौर इबादत नहीं जानते, इसलिए ये सब बातें करते हैं. मौलाना ये पाकिस्तान सूबा पंजाब ज़िला अटक से मोहम्मद इनायतुल्लाह सवाल कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए कोई नसीहत फरमा दें. ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. जब मैं नौजवान था और यूपी में रहता था तो मेरे माइंड में, तो उस ज़माने में मैंने एक किताब पढ़ी थी, अलिफ लैला.
اردو ترجمہ تھا اس کا، اردو ترجمہ. تو میرے ذہن میں ایک لہلوی تصور تھا زندگی کا. تو میں یہ اب بھی ہنسی آتی ہے کہ میں یہ سوچتا تھا کبھی کبھی تو مجھے علاؤدین کا چراغ مل جائے گا. لیکن مشکل ہے کہ ہمارے نوجوان آج بھی اسے پھنسے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہیں کہ ان کو علاؤدین کا چراغ مل جائے گا اور اس سے وہ جو چاہیں گے وہ اس کو حاصل کر لیں گے. یہ علوی ذہن جو میرا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سارے نوجوانوں کا ہی ذہن ہے. وہ شادی کرتے ہیں تب بھی یہی ذہن ہوتا ہے، وہ بزنس کرتے ہیں تب بھی یہی ذہن ہوتا ہے، سیاسی تحریک چلائیں تب بھی یہی ذہن ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بٹن ہے، وہ کسی نہ کسی دن وہ بٹن بھی مل جائے گا اور بٹن دباؤں گا اور میری آدمیوں کا مہر میرا سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو میں تو اس سے نکل آیا اللہ کے فضل سے. لیکن ہمارے نوجوان آج بھی اسے پھنسے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دنیا سب سے بڑی چیز جو ڈسکور کرنی ہے آپ کو وہ ہے ریئلزم. ریئلسٹ بنیے، ریئلسٹ بنیے. میں بہت دیر کے بعد ریس بنا. پہلے میں اسی میں جیتا تھا، علاؤدین کے چراغ میں. پھر دھیرے دھیرے جب میں نے اسٹڈی کی تب میں ریئلسٹ بنا. اور آج میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو دریافت تھی میری وہ یہی تھی، ریئلزم. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں باہر کہیں تھا تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ از اسلام. ایسا کچھ تھا. تو میری زبان سے اچانک نکلا کہ ریئلزم، اسلام مینس ریئلزم. میری زبان سے اچانک نکلا تھا اسلام مینس ریئلزم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے نوجوان اس کو نہیں جانتے کہ اسلام مینس ریئلزم. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے آزموں کے مال میں اچانک داخل ہو جانا. اس لیے مال آج تک ملا نہیں ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جانیے کہ اسلام مینس ریئلزم. مولانا یہ خطیب اسرار صاحب چنئی سے سوال کر رہے ہیں. سوال سے پہلے انہوں نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ لکھا ہے. مولانا ایک آپ ہیں جن کے یہاں جن کی مجلس میں اللہ اور آخرت کا ذکر ہی ذکر ہے، جبکہ آج کل انڈیا کے تمام مسلمان منفی اور پروٹیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو منفیت سے بچاتے ہیں؟ دیکھیے، میں سوچتا بہت زیادہ ہوں. ہمارے لوگ جو ہیں چونکہ ان میں سوچنے کا کلچر نہیں ہے، اس لیے میں بہت زیادہ سوچنے پر زور دیتا ہوں. سوچ کا کلچر جب آتا ہے تب ریئلزم آتا ہے، تب اسلام آتا ہے. سوچنا. اور میری سوچ گاؤں سے شروع ہوئی. گاؤں میں جب میں رہتا تھا نوجوانی کی عمر میں تو مجھے شوق ہوا ایک آم کا پیڑ اپنے گھر میں لگانا. تو ہمارے باغ میں بہت سے پیڑ تھے. اس میں ایک پیڑ تھا آم کا. تو وہ ہم نے مزدور لگا کر کے کھودوا کر کے اس آم کے درخت کو نکالا اور اس کو ایک بڑے سے
کسی چیز پر رکھ کر کے کئی مزدوروں لے آئے اور گھر کے آنگن میں لگا دیا. اگلے سے صبح کو سو گیا, پھر اگلے سے کو اور سو گیا. تو یہ میری بڑی ڈسکوری تھی کہ یہ ہے ریئلزم. دنیا جو ہے حقیقت کی دنیا ہے, ریئلزم کی دنیا ہے, ریئلٹی کی دنیا ہے. پھر میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی. مشکل ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرح سوچتے نہیں, اس لیے وہ بے خبری میں جیتے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی کی تعمیر چاہتے ہیں کرنا. مولانا یہ ریئلسٹ والی بات جو ابھی آپ نے بتائی ہے اس پر اقبال عمری صاحب کا سوال ہے, ریئلسٹ بننے کی قیمت کیا ہے؟ کیا کہیں؟ ریئلسٹ بننے کی قیمت کیا ہے؟ اچھا, اپنے کو کٹرسائز, اپنے کو کٹرسائز کی سطح پہ لے جانا. اردو میں کٹرسائز کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں ہے, انگلش میں یہ لفظ ہے. تو میں آپ کو اس کی مفہوم سمجھانے کے لیے مثال دوں گا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تقسیم, تو اس وقت نہیں, اس کے بعد جب پاکستان پھر ٹکڑا ہو گیا, پاکستان جب بنا تھا تو وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں تھا. پھر جب بنگلہ دیشی تحریک چلی تو وہ پاکستان دوبارہ دو ٹکڑے ہو گیا, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. تو اس پر بہت سی کتابیں چھپی تھیں. تو کتابوں کے ٹائٹل ہوا کرتے تھے ڈس ممبرمنٹ آف پاکستان وغیرہ اس طرح کے. لیکن ایک کتاب چھپی تھی وہ جو بہت اچھا ٹائٹل تھا اس کا, میں نے بہت ہی صحیح ٹائٹل تھا اس کا, پاکستان کٹرسائز. پاکستان کٹرسائز. تو ہر انسان اپنے آپ کو کٹرسائز بنائے. ہر انسان جیتا ہے بڑے یعنی خودداری اور خودی اور وہ یعنی اپنی بڑائی کے جذبے میں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کو کٹرسائز بنائے, تب اس کو یہ درجہ ملتا ہے. اس طریقے سے بنگلہ دیشی تحریک نے پاکستان کو کٹرسائز بنا دیا. ایسے انسان کو توحید کے ذریعے اپنے آپ کو کٹرسائز بنانا ہے, تب وہ ریئلسٹ بنے گا. عبد الحنان اسلام آباد. مولانا صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے روزانہ عبادت کو کیوں رکھا, کرسچن اور جیوش کی طرح ونس ان اے ویک کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی سوال کی بات نہیں ہے. قرآن میں خود ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. وہ آیت پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, سورہ المائدہ آیت نمبر 48. ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے تم میں سے ایک شریعت اور ایک طریقہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے, اس کا
ایک طریقہ ہے ویسے کرتا ہے وہ. اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت اور منہاج، شریعت اور منہاج الگ الگ بنائے. انسان کو یہ تو سوال پیدا ہی بتائیے، کیا گیا پورا ہے پورا عبادت سوال کے لیے. بتائیے. 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو بائی وے آف کنسیشن ہے کہ 5 وقت کی نماز اور 5 وقت کی عبادت ہے. باقی فارمل، مطلب یہ فارمل ہے، باقی انفارمل. بھائی سوال بتائیے پورا. فرحاد صاحب مولانا یہ کوشچن ابھی آیا تھا کہ جوش کے لیے ایک ہفتے میں ایک دن ہے، مسلمانوں کے لیے ہر دن کیوں؟ تو اس پر آپ نے ایک آیت کی روشنی میں جواب دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. باقی وہ جو 5 ٹائم ہے وہ تو کنسیشن ہے، کنسیشن کر کے اتنا 5 ٹائم کرتا ہے، ورنہ ہر وقت اس کو عبادت کرنی چاہیے. تو فارمل طور پر 5 بار وقت جو کیا ہے وہ کنسیشن ہے، باقی انسان کو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے. مولانا ایک سوال ہے مصباح الدین کا، کون سا؟ مصباح الدین اچھا. پاکستان سے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ تسبیح کرنا جائز ہے کیا؟ تسبیحات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی جو علامہ اکثر کہتے ہیں کہ اس آیت یا اللہ کے نام کو اتنی دفعہ پڑھ لینے سے یہ ہوتا ہے، اس طرح کچھ لوگ مسلسل اس طرح کے وظائف بھی کرتے ہیں جس سے وہ دم بھی کراتے ہیں اور لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. ایسا کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے صحیح اور غلط کا تعین بات کو ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ جس چیز کو آج کل بڑے زبان میں تصدیق کہتے ہیں وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں نہیں ہے. تو بس میں نے وہ الگ سے بنا لیا لوگوں نے، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں. تسبیح کا لفظ قرآن میں آیا ہے لیکن وہاں دوسرے معنی میں اس کے. یہ تسبیح جو دانے پر پڑی جاتی ہے وہ براد نہیں ہے. مولانا ایک کامنٹ آیا ہے، یہ اسلم بیگ صاحب نے بھیجا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے تھینک یو مولانا فار شیئرنگ یور پرسنل ایکسپیرئنس آف وزٹنگ دا پلانیٹوریم. I could myself relate to it. Feeling closer to the divine sustainer inspires me to do deeds of righteousness and acknowledge the creator of heaven and earth and be hopeful, God willing, to be eligible for his divine grace. Jazakallah khair. ایک سوال آیا ہے عامر موری صاحب کا گوا سے. انہوں نے لکھا ہے often we think of our future and think so much about it that it drifts our thinking and makes us engrossed in materialistic thinking rather than spiritual thinking. مولانا صاحب kindly guide us, how can we address this problem? دیکھیے فیوچر کے بارے میں ایک تو یہ کہ دنیا کے ترقی کے معنی میں، دوسرے بارے میں کہ جنت کے معنی میں. جنت بھی فیوچر کی چیز ہے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں فیوچرالوجی. تو فیوچرالوجی جنت کے معنی میں بہت اچھی ہے.